پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، پیغمبر کے صحابہ، 70 صحابہ شہید ہوئے پڑے ہو سامنے، تو بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہو۔ 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے پڑے ہیں سامنے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، پیارے چچا، جن سے بے پناہ محبت کرتے تھے، کئی ٹکڑے کر دیے گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے کان مبارک کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دیا گیا، کلیجہ نکال لیا گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سگے چچا کو اس حالت میں دیکھا، برداشت نہ کر سکے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ وقال الله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ وقال الله تبارك وتعالى: وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ وقال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم سامعین اعزام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سارقہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا اور کلمہ حق نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ کے ذریعہ سے اپنے احکامات دنیا والوں تک پہنچائے۔ اسی طرح آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، فرقان حمید، بہت سارے احکامات اس امت تک پہنچائے۔ ان احکامات میں سے ایک حکم حسن اخلاق کا ہے۔ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کہ آپ بڑے عظیم اخلاق پر ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعہ سے قیامت تک آنے والی امت کو سمجھایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعہ سے بھی امت کو سمجھایا کہ اس معاشرے کے اندر ہم نے زندگی گزارنی ہے، جس کے اندر ہم رہتے ہیں، ہم اس کی معاشرے کے اندر کیسے زندگی گزاریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں، اپنی اولاد کے ساتھ کیسے پیش آئیں، اپنے داماد کے ساتھ کیسے پیش آئیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے پیش آئیں، عام مسلمانوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں،
یہاں تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا غیر مسلموں کے ساتھ کیسے پیش آئے۔ غزوہ احد کا موقع ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ اکرام کو درے پر متعین فرمایا جو تیر انداز تھے، اور سختی سے حکم فرما دیا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا، فتح کے آثار نظر آئیں یا شکست کے آثار نظر آئیں، کسی حال میں بھی اس درے سے نہیں ہٹنا۔ ابتدا میں جب فتح اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی تو بعض صحابہ اکرام نے درے کو چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، سپہ سالار تھے، انہوں نے کافروں کی فوج کو واپس لیا، درے کو خالی پایا کہ چند مسلمان وہاں پر تیر انداز کھڑے ہیں، اچانک حملہ کیا، ان صحابہ اکرام کو شہید کیا اور مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ کافی سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اچانک حملے کی وجہ سے پریشان ہو گئے، اور پریشانی کی لہر اتنی دوڑی، اتنی سخت پریشانی ہوئی صحابہ اکرام کو کہ تقریباً 700 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غزوہ احد کے اندر شریک ہوئے تھے۔ 700 صحابہ میں سے ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 صحابہ باقی بچے تھے، اور دوسری روایت میں ہے 12 صحابہ باقی رہ گئے تھے، میدان سے پیچھے ہٹ گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے غزوہ احد کے اندر، اور اتنی شدید زخمی ہوئے کہ کافروں کے جو بھی گروہ آتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے، کافروں کے جو بھی گروہ حملہ کرتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی پہلے حملہ کرتے۔ تو جو صحابہ اکرام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور احد پہاڑی پر چڑھ گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، پیغمبر کے صحابہ، 70 صحابہ شہید ہوئے پڑے ہو سامنے، تو بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہو۔ 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے پڑے ہیں سامنے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، پیارے چچا، جن سے بے پناہ محبت کرتے تھے، کئی ٹکڑے کر دیے گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے کان مبارک کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دیا گیا، کلیجہ نکال لیا گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سگے چچا کو اس حالت میں دیکھا، برداشت نہ کر سکے، بعض صحابہ کرام نے کہہ دیا کہ جس طرح ان کافروں نے ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے، اسی طرح جب ہمیں موقع ملے گا ہم ان کافروں سے بڑھ کر، ان کافروں سے زیادہ ان کا مسئلہ کریں گے، ہم بھی اسی طرح ان کے کافروں کے ٹکڑے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ اتار دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو قیامت تک آنے والی امت کے لیے معیار بنانا ہے، تو ان معیار کیسے بنیں گے؟ اگر تمہیں زیادہ غصہ ہے، زیادہ ناراضگی ہے، کافروں نے جتنا تمہیں تکلیف پہنچائی ہے اسی کے برابر تم بدلہ لے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر تم صبر کرو گے تو یہ صبر کرنا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، معاف کرنا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ کن کو معاف کرنا ہے؟ مسلمانوں کو، مقابلے میں مسلمان ہیں، کن کو معاف کرنا ہے؟ کیا مقابلے میں
تہجد گزار ہیں، نمازی ہیں، نہیں کافر ہیں، مشرک ہیں، جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا، جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا، مقابلے میں وہ کافر ہیں۔ ان کافروں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، معاف کرو، صبر کرو، معاف کرو، یہ معاف کرنا، یہ صبر کرنا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ کن کو معاف کرو؟ کافروں کو۔ اور اگر تکلیف پہنچانے والا مسلمان ہو تو کیا خیال ہے؟ بدلہ لینا چاہیے نا، مقابلہ کرنا چاہیے۔ مقابلے میں کافر ہے، فرمایا صبر کرو، معاف کرو۔ تو جب مقابلے میں مسلمان ہو تو بطریق اولا معاف کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ میں صرف فلاں سے نہیں بولتا، فلاں فلاں سے نہیں بولتا، فلاں فلاں سے نہیں بولتا۔ کیوں نہیں بولتا بھائی؟ مسلمان جب ایک دوسرے سے 3 دنوں تک نہ بولیں اور 3 دن گزر جائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اسی حالت میں موت آ گئی سیدھا جہنم میں جائیں۔ تو اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے ذریعہ سے قیامت تک آنے والی امت کو سمجھایا ہے کہ معاشرے کے اندر رہنا ہے، کسی سے تکلیف پہنچے گی، کوئی کسی کو تکلیف پہنچا دے گا، گالی دے دے گا، دھکا دے دے گا، تھپڑ مار دے گا، لیکن مقابلہ نہیں کرنا۔ مقابلہ کرنا مسلمان کی شان کے خلاف ہے، بدلے لینا مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ مسلمان آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام کو اور قیامت تک آنے والی امت کو صحابہ کرام کے ذریعے سے سمجھا دیا، صبر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، یہ معاف کرنا سب سے بہتر ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر میں معاف کر دوں، اب اس نے ایک دفعہ دھکا دیا ہے، پھر مجھے مارے گا، 2 قدم آگے بڑھے گا، اگر اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دوں اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا، مسلمانوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں، کہ کافر آپ کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہونا، کیوں؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کی نصرت کیسے آئے گی؟ صبر کرو گے، معاف کرو گے، اللہ کی نصرت اترے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ نہ کہنا کہ اور زیادہ تکلیف پہنچائے گا، اللہ کی مدد معاف کرنے والے کے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد صبر کرنے والے کے ساتھ ہوگی، حفاظت کرنے والے اللہ کے فرشتے اس کے آگے پیچھے ہوں گے۔ کسی کی جرت نہیں کہ اس کو تکلیف پہنچا سکے، کسی کی جرت نہیں اس کو نقصان پہنچا سکے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر معاف کرنے والوں کو، معاف کرنے والے کو نقصان پہنچے، کل قیامت والے دن میں محمد سے آ کر وصول کر لے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے معاف کرنے والے، یہ کبھی نہ سوچنا کہ معاف کریں گے تو اگلا آدمی زیادہ تکلیف پہنچائے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے معاف کرنے کی برکت سے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، معاف کرنے کی برکت سے اگر تیرا سخت دشمن ہی کیوں نہیں، اگر آپ نے سخت دشمن کو معاف کیا ہے، معاف کرنے کی برکت سے وہی سخت دشمن تمہارا گہرا جگری دوست بن جائے۔ ولی حمیم کا کیا مطلب ہے؟ جگری دوست، گہرا دوست۔
گرم جوشی والا دوست، معاف کر کے دیکھو، صبر کر کے دیکھو، برداشت کر کے دیکھو کہ کیسے اللہ کی مدد آتی ہے، تمہارے دشمن تمہارے دوست بن جائیں گے۔ غزوہ احد میں کتنے صحابہ شہید ہو گئے؟ 70 صحابہ۔ 700 میں سے صرف 12 صحابہ باقی رہ گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میدان چھوڑ گئے صحابہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام صحابہ پر سخت ناراض تھے، سخت ناراض تھے۔ وہ صحابہ جو درہ چھوڑ گئے، وہ صحابہ جو میدان چھوڑ گئے، سخت ناراض تھے کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ اتار دی، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ میں، پہلے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اس آیت مبارکہ میں یہ حکم نہیں فرمایا آپ ان صحابہ کو معاف کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، لغزش ہو گئی، اللہ نے آپ کے ان صحابہ کو معاف کر دیا۔ یعنی اللہ نے ترغیب دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے معاف کیا آپ کو بھی معاف کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے، برداشت کرنے والے، برداشت کرنے والے۔ اللہ نے بتایا کہ حلم والی صفت اپنے اندر پیدا کرو، برداشت کرنے والی صفت اپنے اندر پیدا کرو، تحمل والی صفت پیدا کرو اپنے اندر۔ ہاں جی، یہ اس طریقے سے کیوں گزرا، اس نے مجھے پاؤں کیوں مارا، غصہ ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چاہیے کہ ان لغزش کرنے والے، کوتاہی کرنے والے صحابہ کو معاف کر دیں۔ کیوں؟ پھر دوسری آیت مبارکہ نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نرم مزاج بنایا، اللہ کے فضل سے آپ نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا، اگر آپ کی کلام سخت ہوتی، آپ کا لہجہ سخت ہوتا، آپ کی بات سخت ہوتی، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سارے صحابہ جو پروانے کی طرح جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں آپ پر، یہ سارے صحابہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ آپ نرم مزاج ہیں، آپ کی بات نرم ہوتی ہے، آپ کا لہجہ نرم ہوتا ہے، آپ کا حسن اخلاق سب سے بڑھ کر ہے، اسی لیے یہ صحابہ آپ پر پروانوں کی طرح اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کو تیار کھڑے ہیں۔ فاعف عنہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو معاف کر دیں۔ اب حکم فرم، پہلے ترغیب دی، اب حکم فرمایا فاعف عنہم، ان کو معاف کر دیں۔ صحابہ کی سفارش کون کر رہا ہے؟ اللہ سفارش کر رہا ہے، فاعف عنہم، ان کو معاف کر دیں۔ واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش مانگیں، مجھ سے بھی معافی مانگیں ان کے لیے۔ وشاورہم فی الامر، کیا مطلب اس کا؟ وشاورہم فی الامر، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو معاف کرنا ہے، اوپر اوپر سے معاف نہیں کرنا، دل سے معاف کرنا ہے۔ جیسے ان صحابہ کا مقام، لغزش کرنے والے صحابہ کا مقام، کوتاہی کرنے والے صحابہ کا مقام ناراضگی سے پہلے تھا، ان سے ہر معاملے میں مشاورت کیا کرتے تھے، وہی مقام معاف کرنے کے بعد ہونا چاہیے۔ معاف کرنے کے بعد بھی آپ ان سے مشاورت کیا کریں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قیامت تک آنے والی امت کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو معافی کر دیتے، صحابہ کو معافی کر دیتے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہی معاف کرنا تھا، صبر کرنا تھا، برداشت کرنا تھا، لیکن یہ آیت مبارکہ نازل کر کے قیامت تک آنے والی امت کو سبق دیا ہے، اور امت کے لوگوں جس معاشرے کے اندر تم رہو گے اس معاشرے کے اندر کہیں سے تمہیں تکلیف پہنچے گی، کوئی تجھے گالی دے دے گا، کوئی تمہارے خلاف بات کر دے گا، کوئی حسد کرے گا، کوئی بغض رکھے گا، کوئی دشمنی کرے گا، مقابلے نہ کرنا۔ مقابلہ کرنا مسلمان کی شان کے خلاف ہے، مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کو معاف کرے۔ صحابہ ہیں، یہاں کوتاہی ہو گئی تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں کتنی کوتاہیاں ہوں گی؟ تو اسی لیے فرمایا معاف کرنا، معاف کرنے والا مزاج بنانا۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا؟
کتنی مارا، کتنی پیٹا جب چھوٹے تھے. اقتلوہ، بھائیوں نے کہا یوسف کو قتل کر دو. ابھی اطرحوہ ارضا، یا ایسی جگہ پھینک دو واپس نہ آ سکیں. حتیٰ کہ کنویں میں پھینک دیا. کئی راتیں کنویں کے اندر گزاری. بات کرنی آسان ہے، وہ تو چھوٹے تھے. بڑا آدمی کنویں میں رات گزار کر دکھائے. رات نہیں، دن گزار کر دکھائے. کتنی پریشانی ہوئی ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام کو. پھر وہاں سے چلے آگے، غلام کی شکل میں بیچ دیا گیا. تہمت لگائی گئی. 14 سال 13 سال 12 سال قید خانے میں رہے. مارا گیا، پیٹا گیا، کوڑے مارے گئے. کیا حضرت یوسف علیہ السلام یہ سب کچھ، یہ ساری تکلیفیں بھول گئے؟ 40 سال تک بھائیوں کی وجہ سے تکلیف میں رہے کہ بھائیوں نے دور پھینک دیا. 40 سال تک تکلیفیں پہنچتی نہیں. چالیس سال تک تکلیفیں پہنچائی نہیں. یوسف علیہ السلام برداشت کرتے رہے. جب بھائی سامنے آئے، حکومت تھی، اسلحہ تھا، فوج تھی، طاقت تھی، سب کچھ تھا یوسف علیہ السلام کے پاس. ایک حکم کرنے کی دیر تھی، آرڈر کرنے کی دیر تھی. اپنے بھائیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے تھے ایک حکم کر کے. کہ 40 سال تک جن بھائیوں کی وجہ سے تکلیفیں پہنچی، آج وہی بھائی سامنے کھڑے ہیں اور وہ بھی غلہ لینے آئے ہوئے ہیں. اپنی بھوک کو ختم کرنے کے لیے محتاج بن کر آئے ہوئے ہیں. جب بھائیوں کو پتا چلا کہ یہی ہمارا بھائی یوسف ہے، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم تو اس کو مارنا چاہتے تھے، اللہ نے تو اس کو بادشاہ بنا دیا. یعنی 40 سال گزر گئے، دشمنی ختم نہیں ہوئی. 40 سال گزر گئے، بھائیوں کے دلوں کے اندر دشمنی ختم نہیں ہوئی. 40 سالوں کے بعد بھی دشمنی باقی ہے کہ ہم تو اس کو مارنا چاہتے تھے، اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا. جیسے ہی ان کو پتہ چلا تو کانپنے لگ گئے. یہ بات بھی کر رہے تو کانپنے لگ گئے، تھر تھرانے لگ گئے کہ ابھی یوسف علیہ السلام ہمیں قتل کروا دیں گے. اچانک یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا، لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم. جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، کوئی بدلہ لینے کو تیار نہیں ہوں. 40 سال تک دشمنی ختم نہیں ہوئی. یوسف علیہ السلام کے معافی کے ایک بول نے، ایک لفظ نے بھائیوں کے دلوں کے اندر سے 40 سالہ پرانی دشمنی کو ختم کر دیا. فوراً سارے کے سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے، معافی مانگنے لگے. ہم سے بھول ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی. 40 سال تک دشمنی ختم نہیں ہوئی. یوسف علیہ السلام کے معاف کرنے کے ایک بول نے، لا تثریب علیکم اليوم، ایک بول نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں سے پرانی 40 سالہ پرانی دشمنی کو ختم کر دیا. دل صاف ہو گئے، دشمنی محبت میں بدل گئی. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. معاف کر کے دیکھو، جتنا بڑا دشمن ہوگا، جتنا بڑا دشمن ہوگا، تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس اسلحہ ہے، تمہارے پاس فوج ہے، سب کچھ ہے، دولت ہے، تم حساب لے سکتے ہو، بدلہ لے سکتے ہو. پھر تم نے اگر معاف کر دیا، اس معاف کرنے کی برکت سے بڑا دشمن تمہارا گہرا دوست بن جائے. معاف کر کے تو دیکھو نا ایک دفعہ. تو اسی لیے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی ایسے گزاریں جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا، دکھا گئے کہ اس طرح زندگی گزارو، معاف کر کے، برداشت کر کے، صبر کر کے زندگی گزارو. تو
تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں، دوسروں کو بھی اس پر لانے کی کوشش کریں۔ اس آخری امت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے صرف کہ خود عمل کرے، جس طرح خود عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح دوسروں کو اس پر لانا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اس دین کو سیکھنے کے لیے کہ ہم نے دوسروں تک یہ دین کیسے پہنچانا ہے، پہلی فرصت میں 4 ماہ لگے، پہلی فرصت میں 4 ماہ۔ اگر نہیں ہو سکتا تو 40 دن لگا لیں۔ مولانا تاج صاحب فرماتے ہیں میں تمہیں یہ نہیں کہتا سال کے لیے نکلو، یہ نہیں کہتا 4 ماہ کے لیے نکلو، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اپنے مقام پر ہر ماہ سروزہ ضرور لگائے۔ یہی سروزہ تمہیں سالوں کے لیے نکالے گا، یہی سروزہ تمہیں 4 ماہ کے لیے نکالے گا۔ ہر ماہ یہ کہیں کہ 27 دن ہم نے اپنا کام کرنا ہے، 3 دن اللہ کے لیے، 3 دن اللہ کے لیے۔ ہر ماہ اگر پابندی سے سروزہ لگائیں، اسی سروزے کی برکت سے کئی سال لگیں گے، 4 ماہ لگیں گے، ساری زندگی دین کی خدمت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی بتائیں بھائی۔ اور